الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإذا كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا بہت ہی بابرکت، محترم اور مکرم مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہمارا آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں پوری انسانیت کے محسن اور خیر خواہ، جو پوری انسانیت کے معلم بھی ہے، ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے. اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کو. گزشتہ کل جو تاریخ تھی 5 ستمبر، آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹیچر ڈے منایا گیا تھا، کتنا اہتمام سے اس دن کو منایا جاتا ہے. اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہو یا طلبہ ہو اپنے اساتذہ کی تعریف کرتے ہیں، ان کے لیے کیک بھی کاٹتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کے کارناموں کو بیان کیا جاتا ہے. ایک وہ ٹیچر، ایک وہ استاذ یا معلم جو 10 20 100 200 بچوں کا استاذ ہے، اس کے لیے ہمارے اور آپ کے بچے کتنا اہتمام کرتے ہیں جس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو ہوگا. لیکن آج جس استاذ، جس ٹیچر اور جس معلم کا تذکرہ خیر سنیں گے وہ پوری انسانیت کے معلم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا. انما بعثت معلما، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، ایک ٹیچر بنا کر بھیجا. تو یہ پورا مہینہ انشاءاللہ ہم اس معلم انسانیت کے، پوری انسانیت کی جو معلم ہیں، جو محسن ہیں، جو خیر خواہ ہے، ان کا تذکرہ ہم اور آپ سنیں گے. آج انشاءاللہ کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے حالات کیا تھے. چونکہ اکثرہا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت کے بعد کے جو حالات ہیں، چاہے بچپنا ہو، جوانی ہو یا نبوت ہو، اس کے علاوہ نبوت کے علاوہ ہجرت ہو، غزوات ہو، یہ سارے کے سارے حالات ہم اور آپ سنتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور ولادت سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے، اس تعلق سے کچھ باتیں بطور تعارف کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے 2-3 منٹ کے لیے ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے. اکبر بادشاہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. اکبر اور بربل کی جوڑی بہت مشہور ہے. ہم اور آپ قصے اور کہانیاں خوب سنتے اور سناتے ہیں. ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو میں سنا رہا ہوں. ایک مرتبہ اکبر نے بربل سے کہا کہ بربل، کوئی ایسی بات بتلاؤ، کوئی ایسا جملہ بتلاؤ کہ اگر مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، بہت زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، تو اگر وہ بات میں یاد کروں تو مجھے دکھ ہو جائے، اور اگر دکھ میں یاد کروں تو مجھے خوشی ہونے لگے. یہ عجیب بات تھی، یہ عجیب بات ہے. انسان کو جب خوشی ہوتی ہے تو وہ خوشیوں میں مگن ہوتا ہے، اور انسان کو جب دکھ ہوتا ہے تو وہ انسان اپنی ناکامیوں میں اور اپنے دکھ میں وہ مگن ہوتا ہے اور وہ پریشان رہتا ہے. لیکن اکبر نے کہا کہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فرمولہ اگر تمہارے پاس ہو کہ جسے میں یاد کروں خوشی میں تو مجھے دکھ ہو جائے، اور دکھی میں یاد کروں تو مجھے خوشی محسوس ہو. تو بربل جیسا حاضر جواب ہمارا آپ بھی جانتے ہیں، بے شمار قصے اور کہانیاں سنتے ہیں. اس نے کہا کہ حضور بادشاہ سلامت، جب آپ کو بہت خوشی ہو یا بہت غم ہو تو صرف ایک جملہ آپ اپنے ذہن میں آپ دہرا لیجئے، ایک جملے کو یاد کر لیجئے، آپ کو خوشی میں دکھ ہوگا اور دکھی میں آپ کو خوشی محسوس ہوگی. وہ جملہ کون سا تھا؟ اس نے کہا کہ صرف اتنا یاد کرنا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. اب سوچنے کی بات ہے
کہ انسان اتنا خوش رہتا ہے، اتنا مگن ہے اپنی دولت میں، اپنے نشے میں، اپنی حکومت میں، اپنی جائیداد میں، اپنی اولاد میں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میرا وقت آ گیا۔ انسان اگر خوشی کے لمحات میں صرف اتنا اپنی زبان پر لے آئے، اپنے ذہن میں اس جملے کو اگر بٹھا لے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو انسان کبھی بھی خوشی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ انسان کبھی بھی اپنی کامیابیوں میں اور اپنی خوشیوں میں اللہ کو نہیں بھولے گا۔ اور انسان کو بہت زیادہ دکھ ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اولاد نافرمان ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، چاروں طرف سے پریشانی نے گھیر رکھا ہے۔ اگر اس وقت بھی انسان اگر اس جملے کو یاد کر لے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو انسان کبھی بھی اپنی ناکامیوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹے گا، بلکہ اللہ کے فیصلے پر وہ خوش اور راضی رہے گا۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے، بلکہ ایک تعزیت کے طور پر ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے شہر مدھوبنی کے جو مرحوم ولی صاحب تھے، ان کے ایک نوجوان صاحبزادہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ صرف 30 یا 35 سال کی غالباً عمر تھی۔ یہ خبر سن کر مجھے ہی نہیں بلکہ آپ سبوں کو جس نے بھی سنا بڑا افسوس ہوا ہوگا۔ لیکن میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کا جو بھی وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ اگر دکھی کا وقت ہے، دکھوں کا وقت ہے، وہ پل بھی گزر جاتا ہے۔ لیکن ہم نے جو اپنے ساتھ کام کیا ہے، جو اچھے یا برے ہم نے اعمال کیے ہیں، وہی اعمال ہمارے ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ہمارے آپ کے لیے، کہ ہم اور آپ خوشی میں زیادہ خوش نہ ہو، اللہ کو ہم نہ بھولیں، اور دکھ ہو تو ہم اور آپ اللہ سے دور نہ ہو، اللہ کے ساتھ میں ہم اور آپ اپنے گمان کو غلط نہ کریں۔ آئیے کچھ تعارف ربیع الاول کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے طرف سے پہلے کے حالات میں آپ کو سناتا ہوں۔ حاضرین، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا زمانہ جاہلیت کا۔ قرآن نے اس زمانہ جاہلیت کو لفظ فترہ سے تعبیر کیا ہے۔ لفظ فترہ، علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ فترہ اور زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جو دو نبیوں کے درمیان کا جو خالی وقت ہوتا ہے، وہ جاہلیت کا وقت ہوتا ہے، وہ فترے کا وقت ہوتا ہے، وہ تاریکیوں کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع سماوی کے بعد، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب تھے اس وقت، وہ انسانیت کے لیے سارے کے سارے ناکام ہو چکے تھے، سارے کے سارے مذاہب ناکام ہو چکے تھے۔ یعنی کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین اپنی شکل پر باقی نہیں تھا۔ اگر ہم اور آپ یہودیت کی بات کریں تو یہودیت صرف اور صرف کچھ بیجا رسموں کا نام رہ چکی تھی۔ یہودی مذہب میں صرف کچھ بیجا رسم باقی رہ چکے تھے، اور یہودی مذہب ویسے بھی جو آیا ہے وہ ایک خاص نسل کے لیے آیا ہے، وہ دوسروں کو دعوت نہیں دیتا ہے۔ یہودی مذہب کے لوگ آپ کو کبھی بھی یہودی بننے کی دعوت نہیں دیں گے، اور اگر آپ بننا بھی چاہیں گے تو چائے ناشتہ کھلا کر آپ کو بھگا دیں گے، نہیں بننے دیں گے۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے کم تعداد میں آپ کو یہودی ہیں، ہم آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اگر کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہے اس دنیا کے نظام کا، تو یہودیوں کے ہاتھ میں۔ ہم آپ بھی جانتے ہیں، اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اقرا ہے، وہ تعلیم ہے، جو سب سے پہلا پیغام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب ان لوگوں نے تعلیم کو اپنے اندر سمایا اور تعلیم سے آراستہ ہوئے تو نظام کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آج پوری دنیا کے نظام ان کے ہاتھ میں، مٹھی بھر کی تعداد میں ہے لیکن نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہودیوں کا یہ حال تھا اس زمانے جاہلیت کے اندر۔ اگر عیسائیت کی بات کریں تو عیسائیت کا حال یہ ہو چکا تھا کہ اس میں کئی فرقے ہو چکے تھے، کئی فرقے ہو چکے تھے۔ ایک وہ فرقہ جو خالص حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر عمل کر رہا تھا، جنہیں حواریین سے تعبیر کیا ہے قرآن نے۔
हवारियीन से ताबीर किया, और एक वो फ़िरका था जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब लाए हुए दीन के अंदर तहरीफ कर दी, तब्दील कर दी। और इतनी तब्दीली हो गई थी कि बिलफर्ज अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अगर आसमानों से उनका नुज़ूल फरमा देते और वो देखते तो उन्हें यकीन नहीं होता कि यही वो मेरा मजहब है, वही दीन है जिस दीन को अल्लाह ने देकर मुझे भेजा था। इतनी सारी तब्दीलियाँ हो चुकी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान चुके थे, उनके अंदर तसलीस का अक़ीदा आ चुका था, उनका दीन बिगड़ चुका था। ये ईसाइयत का हाल था। अगर हम और आप बुद्ध मत की बात करें तो हिंदुस्तान के ख़ास इलाके में उसका एक इहाता, उसका एक ख़ास इलाके तक ही बुद्ध मत बाकी रह चुका था। हिंदू मत की बात करें तो उस ज़माने में जो 6ठी सदी ईस्वी का ज़माना है, जिस ज़माने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, उस ज़माने में हिंदू मत उरूज पर थी, उरूज पर। बल्कि लिखने वालों ने लिखा है कि 33 या 35 करोड़ खुदाओं की वो इबादत किया करते थे। ये हाल था। अगर कुफ़ार मक्का की बात करें, अरब के मुशरिकीन की बात करें, तो उन्होंने 360 माबूदान बातिला को अपना खुदा माना था। 360 खुदाओं की वो इबादत किया करते थे। ये हाल था उस वक्त के मज़ाहिब का, उस वक्त के अदियान का, धर्म का, दीन का, मजहब का। ज़रूरत इस बात की थी कि कोई ऐसा दीन आवे, कोई ऐसा मजहब आए, कोई ऐसा करिश्मा हो और ऐसा दीन आवे जो पूरी इंसानियत के लिए हो, जिसमें पूरी इंसानियत की भलाई मौजूद हो, जो सारों के लिए भलाई मौजूद हो, जो पूरी इंसानियत की खैरखाही की बात करे, जो तालीम की बात करे, मुआशरे की इस्लाह की बात करे, ज़िंदगी के हर शोबे की रहनुमाई करे। ऐसे मजहब और ऐसे दीन का इंतज़ार था। उसी बीच एक वाक़या भी पेश आता है। ये अहले अरब इंतज़ार में थे कि अल्लाह ताला कोई ऐसा दीन भेजे, किसी ऐसे करिश्मे का इजहार हो। उसी बीच वाक़े फ़ील हमने सुना भी होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 50 दिन पहले की बात है। वाक़या ये पेश आता है, जो शाह हबशा का जो गवर्नर था, उसने खाने काबा पर हमला कर दिया। जो खाने काबा है, उसने सोचा कि मैं भी अपने शहर सना में एक खाने काबा बनाऊँ, ताकि लोग जो मक्का में जो अल्लाह का घर है उसे छोड़कर मेरे बनाए हुए खाने काबा का तवाफ़ करे, उसकी इबादत करे। चुनांचे वो बनाता है, शाह हफ्सा का जो गवर्नर है वो बनाता है, और बनाने के बाद वो इंतज़ार में है कि लोग आवेंगे। लेकिन उसी बीच एक और वाक़या पेश आता है कि किसी अहले अरब की किसी आदमी ने जाकर उसने क़ज़ाए हाजत कर दी। अब उसने कसम खा ली कि जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। चुनांचे हाथियों का एक झुंड लेकर आता है। वो अबरहा जो है हाथियों का एक झुंड लेकर आता है खाने काबा पर हमला करने के लिए। और उस वक्त जो अहले अरब के सरदार थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, इनको खबर दी जाती है कि तुम मक्का खाली कर दो या फिर सरेंडर कर दो, खाने काबा को खाली कर दो, हम हमला करने आए हुए हैं। जब जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दादा को जो खबर लगती है कि अबरहा एक बड़ी फ़ौज लेकर आया है वह खाने काबा पर हमला करने के लिए, तो आपके दादा ने जवाब भेजा कि जाओ कह देना कि हमारे बस की बात नहीं है, यानी हमारे पास वो ताकत नहीं है, वो फ़ौज नहीं है कि हम अबरहा से हम मुकाबला कर सके। लेकिन जहाँ तक इस घर की बात है, ये अल्लाह का घर है और अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत कर लेंगे। चुनांचे आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पूरा मक्का खाली करवा दिया। अपने सारे ख़ानदान के लोगों को, सारे लोगों को, अपने बाल बच्चों को लेकर मक्का को खाली कर देते हैं और एक गार में जाकर वहाँ रह जाते हैं। उसके बाद ये हमला करने आता है। आगे का वाक़या हम आप भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अबाबिल नामी परिंदों को अल्लाह भेजते हैं, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी तज़किरा किया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल। अबाबिल नामी जो परिंदों को अल्लाह ने भेजा और उस परिंदे के ज़रिए से अबरहा और उसकी फ़ौज का किस तरह से तहस नहस करवाया, अल्लाह ताला ने पूरा वाक़या अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर जो है उसे शामिल कर दिया है। तो ये जो वाक़या पेश आता है तो अहले अरब को एक उम्मीद सी जाग जाती है, एक यकीन सा होता है कि अब अनक़रीब कोई ऐसा वाक़या पेश आएगा। ऐसा लगता है कि कोई नई सुबह होने वाली है। हर रात के बाद एक सुबह होती है और तारीकियों में शमा जलाने की ज़रूरत पड़ती है। चुनांचे अहले अरब को ये उम्मीद हो चली थी और उसी बीच अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत भी होती है और सारों को इंतज़ार था। समाज के उस मज़लूम तबके को भी इंतज़ार था जिन पर खूब जुल्म किया जाता था। उन यतीमों को इंतज़ार था जिनके सर पर कोई दस्ते शफ़क़त फेरने वाला नहीं था। और उन बेवाओं को इंतज़ार था उस मसीहा का और उस मुहसिन का कि जिसके दामन पर बेवगी का एक दाग लगा हुआ था।
سارے مظلوم طبقے کو انتظار تھا۔ چنانچہ ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو 571 یا 70 عیسوی کی بات ہے، اپریل کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح صادق کے وقت ولادت ہوتی ہے، اور یہ اس وقت کے حالات ہے، اور اس وقت جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت بھی کئی کرشمے پیش آتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اس کے بعد کے حالات ہم آپ سنیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا مختصر تعارف تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے، وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ بقیہ آگے کے جو حالات ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات، ان کا بچپن ہو، جوانی ہو، یا اس کے علاوہ نبوت کا ہو یا ہجرت کا ہو، جو بھی ہو، سارے حالات انشاءاللہ ہم اور آپ سنیں گے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو غلط اور بیجا رسم رواج تھے، 2-4 باتیں اور میں آپ کو سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد 2-3 اعلان آپ کے سامنے، بہت ہی اصل تو بہت اہم اعلان کرنا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر 2-3 ایسے رسم تھے کہ آج بھی وہ رسم ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نومولود بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ نومولود جو بچیاں ہوتی تھی، جو لڑکیاں ہوتی تھی، پیدا ہونے کے بعد انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور وہ کام آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور ہم اور آپ جب وہ بچیاں ہماری پیٹ میں ہوتی ہے، اپنی ماؤں کے رحم میں ہوتی ہے، اسی وقت ہم اسے مار دیتے ہیں۔ ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے، جو سائنس کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں انسان نے چاند اور سورج کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور ترقی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج بھی زمانہ جاہلیت کا کہ رسم اور رواج کو ہم اور آپ اس سے بھیانک انداز میں ادا کر رہے ہیں۔ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی، جو چاہتا جس طرح چاہتا عورتوں کا استعمال کرتا، 10 مرد 15 مرد چاہتا شادی کر لیتا، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں تو جس دین کو لے کر آتے ہیں، اس دین نے عورتوں کو ایک حیثیت دی، ایک مقام دیا، اور سوچنے اور سمجھنے کا ایک موقع دیا، تعلیم سے آراستہ کیا۔ جتنا احترام اور جتنی عظمت کا خیال دین اسلام نے عورتوں کا کیا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے اتنا خیال یا اتنا اونچا مقام کسی بھی مذہب نے عورتوں کو نہیں دیا ہے۔ لیکن یہ زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، اور آج بھی دیکھیں تو عورتوں کے ساتھ وہی بدسلوکیاں کی جا رہی ہے جو زمانہ جاہلیت میں کی جاتی تھی۔ اسی طرح بدکاری اور زناکاری کا علل اعلان اظہار کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چوری کرتا تو وہ علل اعلان اظہار کرتا کہ آج میں نے چوری کی ہے، اگر کوئی زنا کرتا تو وہ علل اعلان وہ اظہار کرتا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ غلط کام کیا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، اور ہم اور آپ 21ویں صدی میں ہیں۔ اگر ہم سوشل میڈیا پر جائیں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ فحش اور بدکاریوں کا علل اعلان جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ 21ویں صدی کی بات ہے، اور ہم اور آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کی۔ میراث میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ تو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ میراث میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بہنوں کو اور اسی طرح بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں۔ 21ویں صدی کا بھائی ہو یا باپ ہو، وہ بھی اپنی بیٹیوں کو اور وہ بھی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، لیکن آج بھی ہو رہا ہے۔ قبیلہ وار جنگ کیا کرتے تھے، قبیلہ وار، یہ خاندان اس خاندان سے، یہ خاندان اس خاندان سے، اور یہ جنگ، یہ لڑائی، یہ جھگڑے 1 سال نہیں، 40 سال 50 سال پشت یہ لڑا کرتے تھے۔ وہی کام آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ میرا باپ فلاں قبیلے سے فلاں خاندان سے مقدمہ لڑ رہا تھا، باپ گزر گیا، بیٹا مقدمہ لڑ رہا ہے، بیٹا گزر گیا، پوتا شامل ہو رہا ہے اور مقدمہ لڑ رہا ہے، پراپرٹی ہماری برباد ہو رہی ہے، جو کچھ آمدنی ہے ساری کے ساری آمدنی ہماری برباد ہو رہی ہے۔ کس یگ میں اور کس صدی میں ہم اور آپ جی رہے ہیں؟ 21ویں صدی میں۔ لیکن وہ حرکت جو زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے وہی ہم اور آپ کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر صاحب ثروت اور مالدار لوگ زندگی کے ہر شعبے کے حاکم ہوا کرتے تھے، اور آج بھی ہے۔ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے، دولت ہے، تو آپ ہی تو راجا ہے، آپ ہی تو مالک ہے، آپ ہی تو حاکم ہے۔ غریب کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر زندگی کے ہر شعبے کا اگر کوئی مالک ہے آج بھی، تو وہ صاحب ثروت ہے، وہ صاحب مال ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے۔ غریب کی ہم اور آپ خود قدر نہیں کرتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جس دین کو ہم اور آپ مانتے ہیں اس نے غریبوں کا بڑا اونچا مقام رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ 500 سال پہلے یہ لوگ جنت میں جائیں گے مالداروں سے پہلے جائیں گے یہ غریب 500 سال پہلے۔ اسی طرح شوہر کا قرض بیوی ادا کرتی تھی۔ اب سوچنے کی بات ہے، زمانہ جاہلیت میں شوہر کا قرض بیوی ادا کرتی، شوہر قرض لیتا تو مطالبہ شوہر سے نہیں بیوی سے کیا جاتا، اور آج بھی وہی حال ہے، آج بھی وہی حال ہے۔
آج بھی وہی حال ہے. لون کس کے نام پہ ہم اور آپ لیتے ہیں؟ عورتوں کے نام سے. لیکن ہم اور آپ بھی جانتے ہیں اسی طرح ناحق خون بہانے پر فخر کیا جانا، یعنی اس زمانے میں زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی کسی کو مار ڈالتا، قتل کر دیتا، ناحق خون بہا دیتا تو وہ فخر کرتا کہ واہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا. اور آج بھی ہو رہا ہے. 21ویں صدی میں اگر آپ کا بیٹا کسی کو مار دے تو آپ فخر کرتے ہیں. آپ کو فخر ہوتا ہے، اوہ میرا بیٹا تو شیر ہے، میرا بیٹا تو شیر ہے. یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. لیکن آج 21ویں صدی میں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں زمانہ جاہلیت کے غلط رسومات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ دونوں 21ویں صدی اور زمانہ جاہلیت یعنی 6ٹھی صدی عیسوی اور 21ویں صدی کو اگر کا مقابلہ ہم نے کیا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اور آپ اس سے خطرناک زمانے میں جی رہے ہیں، جس زمانے میں ہمیں اور آپ کو ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.